حجر اسود کو بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ فٹ کر دے گا۔ چنانچہ اگلے دن جب سب سے پہلے جو شخصیت وہاں داخل ہوئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال دانائی اور حکمت سے کام لیا۔ آپ نے ایک بڑی چادر منگوائی، آپ نے چادر کو زمین پہ بچھایا، حجر اسود کو اس میں رکھا اور سرداروں کو کہا کہ سارے سردار جو ہیں وہ چادر کو اٹھا لیں۔ سارے سرداروں نے چادر کو پکڑا اور اٹھا کر حجر اسود کو بیت اللہ کے قریب لے آئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ لگا دیا۔ یہ حجر اسود جو ہے یہ جنت سے بھیجا ہوا پتھر ہے، جو پہلے حجر ابیض تھا۔ اسود کہتے ہیں کالے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو۔ یہ پہلے حجر ابیض تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن یہ لوگوں کے گناہوں کو سلب کرتا رہا، لوگوں کے گناہ سلب کرتا رہا، لوگوں کے گناہوں کو سلب کر 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 کے یہ سفید پتھر بھی کالا ہو گیا، یہ سفید پتھر بھی کالا ہو گیا۔ آج بھی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے جب ہم آپریشن کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے دلوں کے اوپر سیاہی مائل رنگت چھا جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ دل بھی سیاہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جب گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ رب العزت اس حجر اسود کو آنکھیں بھی عطا کر دے گا، یہ پہچان لے گا اپنے ان لوگوں کو بھی کہ جن کے گناہ اس نے سلب کیے ہوں گے، اور یہ گواہی دے گا ان کے بارے میں کہ اللہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، انہوں نے استلام کیا، انہوں نے میرا بوسہ لیا، میں نے ان کے گناہ جو ہے وہ سلب کر لیے۔ تو قیامت والے دن اللہ رب العزت حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا کرے گا، اور یہ اپنے گرد چکر لگانے والے استلام بوسہ کرنے والے لوگوں کو پہچان کر اپنے پاس بلا لے گا۔ یہ بیت اللہ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے جنت کا ایک پتھر جو ہے وہ فکس کر رکھا ہے۔ بیت اللہ سے منسوب، چونکہ ہم بیت اللہ کی تاریخ سمجھ رہے ہیں آج، تو اس کی تاریخ سے منسوب ایک اہم واقعہ، ایک تکلیف کیجیے گا، ایک گلاس پانی۔ یہ وہ گھر ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر۔ بیت اللہ کے اوپر تاریخ میں ایک ہی شخص ہے جس نے حملہ کرنے کی جرت کی، بیت اللہ پر حملہ کر کے اس کو گرانے کی جرت کی۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، سفیان صاحب آپ پانی لے کے، کوئی بات نہیں لے آتے۔ اگر کسی بے گناہ کو بھی آپ نے پکڑنا ہو، یا کسی قوم نے، کسی بادشاہ نے، کسی ایک ملک نے کسی دوسرے ملک کے اوپر اپنے کسی مفاد کے لیے بھی حملہ کرنا ہونا، تو وہ ایسے ہی نہیں حملہ کر دیتے بغیر جیسے پوچھے ہی، بلکہ کوئی نہ کوئی الزام ضرور لگاتے ہیں، کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی بات گھڑ لیں، کوئی نہ کوئی جھوٹی۔ وہ جو شیر اور بکری والی، کہ شیر نے بکری کو کھانا تو تھا ہی، تو وہ تالاب میں ادھر سے کہتے، اس نے کہا میں تجھے کھاؤں گا، اس نے کہا کیوں؟ کہتا تیری طرف سے پانی آ رہا ہے، تو اس نے کہا پانی میری طرف سے تو نہیں آ رہا، اس نے کہا پانی بے شک وہ پیچھے سے ہی آ رہا ہے، کھانا میں نے تجھے ہی ہے۔ تو اس طرح کی مثال ہے نا، تو یعنی یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر، کوئی نہ کوئی بات بنا کر ہی اگلے کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے یا اس کو پکڑا جاتا ہے۔ تو یمن کے اوپر جس وقت عیسائی بادشاہوں نے، حبشہ کے لوگوں نے قبضہ کیا اور وہاں اپنا تسلط قائم کیا، تو عرب لوگ جو ہیں ان کی تجارت مشرق وسطیٰ میں اور رومی علاقوں میں تھی۔ یہ بری راستوں سے اور بحری راستوں سے تجارت کرتے تھے، چنانچہ ان کی تجارت کو روکنے کے لیے، اور وہ تمام تجارت جو عربوں کی مشرق وسطیٰ میں ہوتی تھی،
اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس وقت کے عیسائیوں نے عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے اور تجارت کو اپنے ہاتھ میں اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس بات کا پلان کیا کہ عربوں کے اوپر حملہ کیے بغیر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ابرہہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں بیت اللہ کے اوپر حملہ کروں گا۔ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے ابرہہ نے بہانہ جو بنایا وہ کیا کہ اس نے بالکل بیت اللہ کی طرح کی، بیت اللہ کی جیسی ہی ایک عمارت جو ہے وہ یمن کے اندر تعمیر کروا دی، ایسے ہی 4 دیواری اور گلاب چڑھا کر، اور اس کو اس نے بیت اللہ سے افضل قرار دینا شروع کر دیا، اور یہ اعلان کرنا شروع کر دیا لوگوں میں کہ جس طرح لوگ مکہ والے یا عرب لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں یا بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو میرے اس بنائے ہوئے کلیسا کے گرد طواف کرنا چاہیے، اس کا طواف اس سے بھی افضل ہے، اس طرح کی باتیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جس طرح آج بھی ہم یہ مسلمان برداشت نہیں کرتے کہ کوئی بیت اللہ کی شبیہ بنائے یا اس کی توہین کرے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو ویڈیو گیمز ہیں جن لوگ بچے کھیلتے ہیں اس میں بسا اوقات بیت اللہ کی جو ہے وہ تصویر بنا کر اس کو شوٹ کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے، یا اسی طرح بیت اللہ کو مختلف جگہ کے اوپر ان کی توہین کی جاتی ہے۔ یہ کافروں کی سازشوں میں سے ایک سازش ہوتی۔ تو ابرہہ نے وہ جب بیت اللہ کے مقابل ایک عمارت بنائی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب والوں کو اشتعال دلایا جائے، اور اشتعال میں آ کر عرب والے کوئی قدم اٹھائیں اور مجھے بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ وہی ہوا، جب عرب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے جو پاس جو بیت اللہ ہے اس کی توہین ہے کہ اس جیسی کوئی عمارت بنے اور اس کا طواف جو ہے اس کا طواف افضل ہو اور لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے، چنانچہ چند نوجوان اٹھے، وہ جوش آیا، غصہ آیا، اور انہوں نے ابرہہ کی اس بنائی ہوئی عمارت کو آگ لگا دی۔ انہوں نے اس کو آگ لگا دی۔ جب آگ لگا دی تو ابرہہ کو موقع مل گیا نا کہ بس ٹھیک ہے جی، انہوں نے میرے اس گھر کی جو میں نے بنایا تھا آگ لگا دی، لہٰذا میں اب بیت اللہ کے اوپر حملہ کر کے بیت اللہ کو گراؤں گا۔ 60,000 کا لشکر لے کر، جس میں کم و بیش 13 ہاتھی بھی شامل تھے جو بالکل آگے اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو اس 60,000 کے لشکر کے ساتھ ابرہہ نے مکہ کے اوپر حملہ کیا۔ راستے میں جو ہے مزاحمت ہوئی لیکن کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ اور ایک آپ کو تاریخ کی بات بتاتا ہوں، ایک خصم نامی قبیلے کے ایک شخص ابو عازم نے اپنے قبیلے کو اس لیے بچایا کہ میرے قبیلے کے فلاں جو لات کے نام پر ایک وہاں پر انہوں نے ایک عمارت بنائی ہوئی تھی، لات کے نام پر، لات عزا منات جو بت تھے، تو اس نے کہا کہ اس عمارت کو تم نہ گرانا، میں تمہیں مکے کا راستہ بتا دوں، میں تمہیں مکے کا راستہ بتاتا ہوں۔ راستے پہاڑی ریگستانی تھے نا، بنے ہوئے تو نہیں تھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ کام تو کر لیا، لیکن آج تک بھی، اب تو خیر ختم ہو گیا اسلام آنے کے بعد، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں ریاست قائم کرنے سے پہلے تک اس ابو عازم نام تھا اس کا، اس کی قبر پہ جب بھی کوئی عربی گزرتا تھا تو اس کی قبر پر پتھر مار کے گزرتا تھا، اس کی قبر پر پتھر مار۔ انسان کی عزت اس کے مرنے کے بعد تک قائم رہتی ہے اور ذلت بھی اس کے مرنے کے بعد تک قائم رہتی ہے، اس لیے انسان کو زندگی میں ہمیشہ وہی کام کرنے چاہیے کہ لوگ اس کی قبر سے گزریں تو دعائیں دیتے ہوئے گزریں، پتھر مارتے ہوئے نہ گزریں۔ تو ابرہہ نے جب یہاں یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، بڑا ہی، آپ بس آخری چند باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں، یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے اور جلا بخشنے والا ہے دلوں کو کہ جس وقت ابرہہ مکے سے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا اور مکے کے باہر جو چراگاہیں تھیں، جس طرح لوگ آج بھی آپ دیکھیں نا بھینسیں وغیرہ حکومت نے باہر کر دی ہیں نا، بھینسیں سارے جانور وغیرہ بکریاں، یہ عام طور پہ دیہاتوں میں ہی باؤنڈری سے بائی پاس سے باہر ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہ بائی پاس سے باہر لوگوں کی چراگاہیں تھیں۔ تو اس وقت کے جو سردار تھے، سب سے اوپر جو سردار تھے، بڑے جو بزرگ تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ ان کے 200 اونٹ جو ہیں وہ ابرہہ نے اپنے قبضے میں کر لیے، 200 اونٹ۔ پھر ابرہہ نے مکے والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ
مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں نہ تمہارے مال لوٹوں گا، نہ تمہیں قتل و غارت کروں گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مجھے صرف اپنا کام کر لینے دو، میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس نے کہا میرا کام یہ ہے کہ میں بیت اللہ کو گراؤں گا بس۔ اور جب بیت اللہ گر گیا تو پیچھے کی رہ گیا دوست؟ مکے والوں کے جینے کا کوئی وجہ رہ جاتی ہے؟ بتائیں، مکے والوں کے جینے کا پھر کیا فائدہ کہ اگر ان کی زندگی میں بیت اللہ گر جائے؟ لیکن بہرحال مذاکرات کے لیے عبد المطلب کو بلایا گیا۔ عبد المطلب کی جو شخصی وجاہت تھی، جو اللہ رب العزت نے ان کو شخصیت کی ایک وجاہت بزرگی عطا کی تھی، اس کو دیکھ کر ابرہہ جو ہے اس سے رہا نہیں گیا، وہ اپنی تخت سے نیچے اتر آیا، اور نیچے اتر کر اس نے عبد المطلب کا، حضرت عبد المطلب جو دادا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا استقبال کیا۔ اور استقبال کرنے کے بعد اس نے عبد المطلب سے مذاکرات شروع کیے، تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ آپ کا کوئی مطالبہ؟ تو یہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا مجھے میرے 200 اونٹ واپس کر دیں، مجھے میرے 200 اونٹ واپس کر دیں۔ ابرہہ کہنے لگا ابھی تک آپ کی وجاہت اور آپ کی شخصیت کو دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن آپ کے اس سوال نے مجھے بڑا ہی مایوس کیا ہے، میرے دل میں تو آپ کی قدر ہی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا کہ میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ بجائے اس گھر کو بچانے کی مجھ سے کوئی بات کریں، آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کو اپنے 10 اونٹوں کی ابھی 200 اونٹوں کی پڑ گئی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ ان 200 اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں نے ان کی حفاظت اور ان کو بچانے کی بات کرنی ہے، اس گھر کا جو مالک ہے وہ خود اس کو بچا لے، وہ جانے اور تو جانے ہیں۔ انہوں نے کہا میں ان کا مالک ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے، گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے نا، تو وہ گھر کا مالک جانے اور تو جانے۔ ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں صبح بیت اللہ پر حملہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ لو اپنے 200 اونٹ لے جاؤ۔ وہ 200 اونٹ لے کر آ گئے، مکے میں اعلان کیا، بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، ساروں کو کہا کہ پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، آج ہم رات وہیں گزاریں گے، صبح دیکھیں گے ابرہہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کو بھی پتہ نہیں کیا یقین تھا۔ ابرہہ نے اگلے دن مکہ کی طرف روانگی کے لیے آرڈر جاری کیے، وہ اپنے ہاتھی کو ہانکتا تھا، اس کا ہاتھی چلتا نہیں تھا، مار مار کے تاریخ میں لکھا اس نے اپنے ہاتھی کو زخمی کر دیا، لیکن اس کے ہاتھی نے ایک قدم بھی مکہ کی جانب بڑھایا نہیں، بیت اللہ کی جانب اس نے ایک قدم بھی اٹھایا نہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے ابابیل کو بھیجا، جن کے منہ کے اندر ایک کنکری جتنا، ایک چھوٹی سی کنکری جتنا ایک پتھر تھا، وہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے آئے۔ وہ ایک کنکری، ایک پتھر نہیں، بلکہ وہ ایک پورا بم تھا کہ وہ جس جگہ پر وہ کنکری گرتی تھی، وہ جس چیز، جس گھوڑے، جس ہاتھی، جس انسان پہ گرتی تھی، اس کے جسم کے اندر دھنس جاتی تھی اور اس کو جو ہے وہ گال کے رکھ دیتی تھی، اور جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو جاتا ہے، جیسے کھائی ہوئی کوئی بھوسا جو بن جاتا ہے، ایسے وہ لشکر جو ہے وہ وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو تہس نہس کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ سارے کے سارے 60 کے 60 ہزار جو ہیں وہ مارے گئے، اور تاریخ رقم ہو گئی کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے وہ گھر عطا کیا جس کی حفاظت بھی وہ خود کر رہا ہے۔ ہم کمزور تو شاید اس کی حفاظت بھی نہ کر سکیں، اور یہ جانتے ہیں یہ گھر ہمیں کس کی خواہش پہ ملا؟ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یہ بیت اللہ جس کی جانب رخ کر کے آج ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں کس کی خواہش پر ملا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ، جو پہلے مسلمان 17 ماہ مدینہ میں
بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، جو کہ یہودیوں کا بھی قبلہ وہی تھا، تو اپنی ایک الگ شناخت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، کیونکہ بیت اللہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں نا، تو اس نسبت سے تو اللہ رب العزت نے آپ کی یہ خواہش جو ہے پوری کی، اور مسلمانوں کے لیے یہ حکم جاری کر دیا کہ فولی وجہ کا، پھیر دیا ہم نے آپ کے چہرے کو مسجد الحرام کی جانب۔ مسلمان عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، جب ایک آنے والے نے خبر دی کہ مسلمانوں اللہ نے قبلہ بدل دیا ہے، مسلمانوں نے 2 رکعت مسجد الاقصی کی طرف نماز کر کے ادا کی ہوئی تھی، دوران نماز ہی مسلمانوں نے اپنا رخ بدل کے باقی 2 رکعت بیت اللہ کی طرف ادا کی۔ اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم تھا۔ اور یہ آخری بات بھی سن لیجئے کہ بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بھی عطا کیا کہ وہاں پر نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العزت 1,00,000 نماز کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور طواف کرنے والے کے 1 قدم کے بدلے، جب طواف کرنے والے کا 1 قدم اٹھتا ہے، اللہ 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ 1 قدم اٹھتا ہے، 10 درجے اللہ رب العزت طواف کرنے والے کے جنت میں درجات کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور طواف کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ طواف کر رہا بندہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ نماز میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے نا، ایسے ہی طواف کرتا بندہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق یہ ہے کہ نماز میں تم باتیں نہیں کر سکتے، طواف میں تم باتیں کر سکتے ہو، لیکن بڑی احتیاط سے بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے گویا کھڑے ہو جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ بار بار ہمیں اپنے گھر میں لے کے جائے۔ اللہ رب العزت جو چلے گئے ہیں، جو جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کا بھی حج اور عمرہ جو ہے وہ قبول فرمائے، جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔